کئی بخاری وغیرہ میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عذاب قبر سے اور قرض کے بوجھ سے پناہ طلب کرتے تھے. اللہم انی اعوذ بک من المعاصم والمغرب. کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرض سے و عذاب قبر سے بڑی پناہ طلب کرتے ہیں. آپ نے فرمایا عذاب قبر حق ہے اور قرض سے اس لیے پناہ طلب کرتا ہوں جب کوئی آدمی قرض لیتا ہے تو اس سے وعدہ خلافی ہو جاتی ہے, اس سے غلط بیانی ہو جاتی ہے. معلوم یہ ہوا کہ عذاب قبر حق ہے, اس کا واقع ہونا یقینی ہے. اس سلسلے میں آپ کو یقینی علم ہوگا, آپ سب جانتے ہیں, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ڈرا کرتے تھے. صحیح مسلم میں ہے ایک یہودن عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں آئیں اور کہنے لگی کہ تمہیں اللہ عذاب قبر سے بچائے, مجھے دو اللہ کے نام پہ کچھ. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جب تک ان کو اس چیز کا علم نہیں تھا انہوں نے کہا کہ میں نہیں سمجھتی کہ مسلمین کو عذاب قبر ہوگا. اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ یہودن کہتی ہے کہ تجھے اللہ عذاب قبر سے بچائے, مجھے دو اللہ کے نام پہ. آپ نے فرمایا کہ ہاں میں بھی سمجھتا ہوں کہ مسلمین کو عذاب قبر نہیں ہوتا ہوگا. وہ کہتی میں بھی یہ کہہ رہی تھی. آپ کچھ لمحے ٹھہرے, آپ کے اوپر وحی آنی شروع ہو گئی اور وحی نے بتایا کہ عذاب قبر حق ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ایک طرف گئے تھے, واپس آئے اور فرمایا آپ نے کہ یہ یہودن صحیح کہتی ہے کہ عذاب قبر حق ہے, لہذا اس کو یاد رکھو. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو جو آخری دعا پڑھتے ہیں اس میں عذاب قبر کا پناہ مانگنے کا ذکر موجود ہے. لیکن یہ بات ہے کہ ہم اس سے بے خوف ہو جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں ابھی بڑی عمر پڑی ہے, ہم ابھی بچے ہیں یا ابھی ہم جوان ہیں. بھائی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, کسی کو نہیں معلوم کہ کسی کی موت کب واقع ہوگی. یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ یہ بھی یقینی ہے کہ موت سب کو آنی ہے, اور جب موت سب کو آنی ہے تو وہ موت کے لیے تیار رہے, ہمتن گوش رہے, گوجر آواز رہے. جب بھی اللہ تعالیٰ کا بلاوا آئے تو وہ اللہ تعالیٰ کی بات پہ لبیک کہے. اس کے روح سے ہمیں ہر وقت بعمل رہنا چاہیے. کوئی وقت ایسا نہ ہو کہ جو ہمارا بے عملی کا گزرے. کچھ پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی دعوت کب آ جائے, کب ہمیں موت آ پکڑے اور ہم دیکھتے رہ جائیں, پھر کہنے کا موقع بھی نہ ملے. صحیح مسلم میں ہے ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کی زوجہ مطہرہ ہیں, حضرت معاویہ کی بہن ہیں, ابو سفیان کی بیٹی ہیں, یزید رحمت اللہ علیہ کی پھوپھی, وہ گھر میں اللہ سے دعا کر رہی ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کے کھڑے ہو گئے تھے. ان کو پتہ نہیں کہ پیچھے آپ کھڑے تھے. ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میرے شوہر نبی علیہ السلام کو, میرے والد ابو سفیان کو اور میرے بھائی معاویہ کو دنیا میں ترقی عطا فرما. آپ نے کہا اے ام حبیبہ تم نے یہ کیا دعا کی؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو میری سمجھ میں آیا میں نے اللہ سے دعا مانگی ہے. آپ نے فرمایا کہ تم اللہ سے یہ دعا کرتی کہ اللہ تعالی ہمیں عذاب قبر سے بچا. یہ چیز یقینی ہے جب ہم قبر میں جائیں گے وہ وہاں کسی کی صورت نہیں دیکھی جائے گی, وہاں اس کے عمل دیکھے جائیں گے. تو تم اللہ سے یہ درخواست کرتی کہ اللہ تعالیٰ مجھے عذاب قبر سے بچا. اور اے ام حبیبہ
آدمی قدم تک لکھے ہوئے ہیں کہ کہاں کہاں جائیں گے. مطلب کیا ہے؟ جس کے نصیب میں جتنی روزی لکھی ہے، جس کے نصیب میں جتنی دولت لکھی ہے، وہ وہاں اس کو مل جائے گی. جیسے احمد کی حدیث صحیح سند کے ساتھ ہے، جو آپ کی روزی ہے، جو آپ کی جو معاش ہے، وہ آپ کو پکارتا ہے صبح کو کہ تو کہاں، یہ تیری روزی موجود ہے. لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کو صرف کوشش کرنی پڑے گی، لیکن جو آپ کے نصیب میں لکھا ہوا مل جائے گا. تو ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کو بھی یہاں پر اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ان کو تلقین کی کہ تم عذاب قبر سے پناہ مانگتی، اللہ سے کہتی کہ اللہ تعالیٰ مجھے عذاب قبر سے بچا. حالانکہ ہم سمجھتے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن، اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب قبر سے بچایا ہوا ہے انشاءاللہ. لیکن پھر بھی یہ بات نہیں ہے، ہمیں کہنا چاہیے. کوئی آدمی کتنا نیک کیوں نہ ہو، لیکن اس کو پتا ہے کہ وہ دعا پڑھے گا نماز کے اندر، اس کو ان 4 باتوں سے پناہ مانگنی ہوگی تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو بچا کے رکھے گا. اور کیوں، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند بھی ہے. ایک اور حدیث میں یاد آئی صحیح مسلم کی، ابن سماشہ بیان کرتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما اپنے والد کے پاس گئے، وہ سیاقۃ الموت، اور وہ اس وقت موت کی جاکنی میں تھے. موت کی تکلیف جو سب کو ہوتی ہے، اس سلسلے میں وہ بھی اس سے دوچار تھے. عبداللہ نے دیکھا کہ میرے والد محترم عمر بن عاص جو ہیں وہ دیوار کی طرف منہ کر کے زال و قطار رو رہے ہیں. عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی حیرت ہوئی کہ میرے والد صاحب صحابی رسول ہیں. انہوں نے کہا کہ یا ابتی، اے میرے والد محترم، بشرہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذا و کذا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ایسی ایسی خوشخبریاں دی ہوئی ہیں. وبشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلاں فلاں خوشخبریاں آپ کو دی ہوئی ہیں، تو اب آپ ایسا کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے اپنا چہرہ عبداللہ کی طرف کیا. ابن شماسہ کہتے ہیں کہ میں بھی وہاں موجود تھا. انہوں نے کہا کہ سنو عبداللہ، ہمارے نزدیک جو سب سے اہم کلمہ ہے وہ کلمہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ ایسا کلمہ ہے کہ ہمارے نزدیک بہت مقدم ہے. لیکن عبداللہ میرے اوپر 3 زمانے گزرے ہیں، میں تمہیں بتاتا ہوں. ایک زمانہ وہ تھا کہ میں رسول اللہ سے بہت نفرت کرتا تھا، اتنی نفرت کہ تم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. پھر وہ کہتے ہیں کہ پھر اللہ، یہ ایک زمانہ گزرا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرتا تھا، یعنی مسلم نہیں تھا، میرا زمانہ کفر کا تھا. اے عبداللہ، اگر میں ایسے حالت میں مر جاتا تو میں دوزخ میں جاتا. پھر اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام کی محبت ڈال دی. پھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنا سیدھا ہاتھ دیجئے تاکہ میں آپ کے ہاتھ پہ اسلام کی بیعت کر لوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست مبارک بڑھایا، انہوں نے بڑھایا، پھر ہاتھ کھینچ لیا انہوں نے. آپ نے پوچھا کہ عمر بن عاص کیا ہوا، تم نے ہاتھ کیوں کھینچ لیا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشترطو کا، میں آپ سے شرط کرنا چاہتا ہوں. فرمایا آپ نے تشترطو بماذا، فرمایا آپ شرط کرتے ہو تم کس لیے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اس بات کی ضمانت دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے گا، اللہ مجھے معاف کر دے گا، میری بخشش فرما دے گا. آپ نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے کیا کہ جب آدمی اسلام لاتا ہے تو اس کے سابقہ گناہ ختم ہو جاتے ہیں، جب وہ ہجرت کرتا ہے تو اس کے سابقہ گناہ ختم ہو جاتے ہیں، اور جب وہ حج کرتا ہے
تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے کہ آج اللہ اس نے اپنی ماں کی پیٹ سے جنم لیا ہے. لہذا تم اس کی فکر مت کرو. تم اسلام بھی لے کر آئے ہو, تم نے ہجرت بھی کی ہے اور تم نے حج بھی کیا ہے, پھر کہیں کا تمہیں فکر ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بیعت کر لی. یہ اپنا ماضی بتا رہے ہیں. کہتے ہیں بیعت کرنے کے بعد کوئی اگر مجھ سے پوچھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس حلیے کے مالک تھے, تو میں بتا نہیں سکتا ان کی کیا صفات تھیں, کیونکہ میں نے کبھی ان کو غور سے نہیں دیکھا. ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا ادب کرتے تھے کہ نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتے تھے آپ کو. ہم صحیح بخاری میں ہے, انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھتے تو اس طرح بیٹھتے جیسے کہ بالکل بے ساکت ہو کر, کہ کوئی پرندہ سر پہ بیٹھا ہوا ہے, اگر انہوں نے سر ہلا تو پرندہ اڑ جائے گا. یعنی اتنا سکوت طاری ہوتا تھا ان کے اوپر جب سامنے بیٹھتے تھے. حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ نماز میں ایسی پوزیشن ہماری ہوتی ہے, جب بندہ نماز پڑھتا ہے اللہ کے سامنے ہوتا ہے تو اس طرح سے بیٹھتا ہے بالکل وہ. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی صحابہ اکرام ایسے بیٹھتے تھے, اور اگر کوئی بات اس میں سے ہوتی تو وہی آتی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے, لیکن یہ بات بالکل صحیح ہے. تو عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی آپ کو نظر بھر کے نہیں دیکھا. کوئی مجھ سے پوچھے کہ میں بتا نہیں سکتا. اجلالا لہو, ان کے روب اور دبدبے کی وجہ سے ہم نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھتے تھے. اور جب آپ نے یہ فرما دیا کہ تمہارے لیے جنت ہے, تمہاری بخشش ہو جائے گی, تو پھر تو میرے نزدیک ان سے بہتر کوئی شخص تھا ہی نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بخشش کی خوشخبری دے دی ہے. فرمایا آپ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے کہ دیکھو عبداللہ, میں اس وقت موت کی جاکنی میں ہوں. پتہ نہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد کیسے کیسے عمل کیے ہیں. یہ بات بالکل واضح ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے, وحی کا زمانہ تھا, کوئی صحابی کوئی غلط کام کرتا تو وحی آ جاتی تھی, وحی بتا دیتی تھی کہ انہوں نے یہ کام کیا, ان کو منع کیجیے. مگر جب وحی منقطع ہو گئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو پھر کیسے پتہ چلتا؟ تو کہتے ہیں شاید ہم سے کوئی ایسی باتیں بھی ہو گئی ہیں جو صحیح نہ ہو. جیسے صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہادت ہوئی اور وہ اپنے چرپائی پر تھے, ان کی حالت اتنی نازک تھی جو پیتے تھے یہاں سے نکل جاتا تھا, کیونکہ اس نے 2 دھائے تلوار جو تھی وہ برچھی وہ پیچھے سے ماری اور یہاں سے پار کر دی تھی, اور جب کھینچا واپس تو ان کی انسلیاں کٹ چکی تھی. جو کچھ بھی ان کو پلایا جاتا تھا وہ سب یہاں سے نکل جاتا تھا. اس پوزیشن میں تھے وہ. لیکن جب بھی وہ تبلیغ نہیں چھوڑ رہے تھے, کسی نے آ کر ان کو کہا کہ آپ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں وغیرہ وغیرہ. انہوں نے کہا اے میرے بھتیجے, اپنا پائنچہ اوپر کر لو, تمہارا پائنچہ جو ہے وہ ٹخنے سے نیچے جا رہا ہے, اس کو اوپر رکھو. تو مطلب یہ ہے کہ تبلیغ انسان کو ہر وقت کرنی ہے, خواہ وہ مشکل میں ہو آسانی میں ہو, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر فرض کر دی ہے. تو یہاں دیکھیں وہ خلیفۃ المسلمین ہیں, امیر المومنین ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی کسی چیز پر نازا نہیں ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ آپ وہ آدمی ہیں, میں نے سنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں چلا, ابو بکر چلے, عمر چلے, میں نے کھایا, ابو بکر نے کھایا, عمر نے کھایا. یعنی کہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک پر آپ کا نام بالکل ہوتا تھا, ابو بکر ہیں اور عمر ہیں, ابو بکر ہیں عمر ہیں. یہ دونوں ایسے ساتھی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جیسے آپ کہہ سکتے 2 آنکھیں تھی, 2 ہاتھ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. لیکن اس کے باوجود دیکھیں گے کہ ان کو شہید کر دیا گیا. ایسے نیک آدمی جن کی بالکل گارنٹی کے ساتھ وہ جنتی ہیں, ان کو بھی لوگوں نے نہیں چھوڑا. ان کی باتوں سے خفا ہو کر ان کو نشانہ بنایا گیا. حالانکہ وہ سمجھایا تھا اس حبشی غلام کو کہ تم ایسے نہیں ایسے کرو. اب بالفرض محال امیر نے تمہیں کوئی ایسی بات بھی کہہ دی ہے تو تمہارے حق میں بہتری ہو سکتی ہے, تمہیں ماننا چاہیے تھا.
لیکن उसने नहीं माना और पीछे से वार करके उनको शहीद कर दिया। तो बताने का मकसद ये था कि उस वक्त भी उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ने कहा कि मैं तो ये चाहता हूँ, अली रजी अल्लाह से कहा मैं तो ये चाहता हूँ कि जो अमल हमने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में किए हैं, आपकी मैयत में किए हैं, उनकी बुनियाद पर हमें अल्लाह ताला माफ़ कर दे, बख्श दे, जन्नत दे दे हमें। और जो अमल हमने वही मुनक़ते होने के बाद किए हैं, उसमें हमने नेक अमल भी किए होंगे और बद अमल भी किए होंगे, उसमें हमें अल्लाह ताला बराबर छोड़ दे। वही बात इस वक्त कही जा रही है जो अमर बिन आस कह रहे हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, क्या हमसे कुछ खताएं भी हुई होंगी और कुछ हमने नेक काम भी किए हैं, तो अल्लाह ताला हमें माफ कर दे। इस तरह से आप भी अपना मुहासबा करें, आप देखें कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी शब व रोज कहाँ गुजरते हैं, कैसा कर रहे हैं। आप ऐसा तो नहीं है कि आप सिर्फ मुतमईन हो गए हैं और कुछ करते ही ना हो। शैतान हर तरीके से आता है, शैतान हर पहलू से आके हमें बहकाता है, हमें ऐसी ऐसी खुशहालियां दिलाता है कि आदमी जो है वो तो फूल जाता है। नहीं, आप हमेशा डरते रहिए, हमेशा अपना ख्याल रखिए। जिस तरह के आपके सामने बता रहा हूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके असहाब की क्या कैफियत थी। तो अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि अल्लाह ताला हमें बराबर छोड़ दे। फिर उन्होंने कहा कि जब मैं फौत हो जाऊं और मेरे जनाजे को तुम लेकर जाओ तो मेरे जनाजे में कोई औरत ना हो और आग ना हो। इस तरह से उनके जनाजे को लेकर चले और उन्होंने कहा जब तुम मुझे दफन कर दो, मेरे ऊपर मिट्टी डाल दो, तो तुम मेरे कब्र के पास इतनी देर खड़े रहना कि मैं फरिश्तों को क्या जवाब देता हूं, ताकि तुम्हारा खड़ा होना मुझे थोड़ी सी मदद देगा और मैं मुमकिन है फरिश्तों को सही जवाब दे सकूं। ये बात कही उन्होंने। अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु फौत हो गए, लिहाजा उनको फिर ले जाया गया, उनको दफन कर दिया और उसके बाद वो वहां कुछ देर खड़े रहे सहाबा किराम, यहाँ तक के उनको ये महसूस हुआ कि इंशाअल्लाह अल्लाह ने उनको माफ कर दिया होगा और फिर वहां से वापस लौट कर आए। मतलब बताने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला ने हमें हिदायत दी है। हिदायत का मकसद ये है कि आप हिदायत पर रहें, क्योंकि ऐसे काम आदमी करना शुरू कर देता है जिससे हिदायत से हट जाता है। ऐसे कामों का ध्यान रखें। आप वो काम जब मुसलसल करते रहेंगे तो आदमी फिर वो हिदायत से हट जाएगा, अल्लाह ताला नाराज हो जाएगा, उसको जमात से बाहर निकाल देगा। जमात समंदर है, लोग यहाँ आते जाते रहते हैं, कोई बात नहीं है। जमात एक दरख्त के मानिंद है, पत्ते झड़ते हैं, नए पत्ते आ जाते हैं, इसकी कोई वो नहीं है। मगर जो भी आपको अल्लाह ने दिया है कुरान और हदीस, उस पर अमल करते रहिए। इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमारी बख्शिश फरमाएगा। अक़ूलु क़ौली हाज़ा।